میں نے ایک جگہ پڑھ رکھا ہے کہ کرسچنس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں تو ایک پریسٹ یا پادری ان کے پاس آتا ہے جو کہ ان کو کنفیشن کرواتا ہے، یعنی گناہوں کا اعتراف کرواتا ہے۔ 13 ستمبر 1800 جب کلاڈ مارٹن کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بغیر کنفیشن کیے ہی مر گئے تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کلاڈ مارٹن کی موت کے وقت ان کے بلانے پر بھی رومن کیتھولک پریسٹ بینٹن ان کے پاس نہیں گئے تھے، جبکہ کلاڈ مارٹن نے ان کو اپنے آخری لمحات میں بلایا بھی تھا۔ ایسا کیوں ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ پریسٹ بینٹن ایک سادہ دل، سادہ طبیعت اور سادہ لباس پسند آدمی تھے۔ وہ بس اپنی چھتری یعنی امبریلا لے کر اور عام لباس میں بس سینڈل پہن کر بغیر موزوں کے ہر جگہ چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ برٹش ریزیڈنٹ اور دوسرے اعلیٰ طبقے کے انگریز افسروں کے پاس بھی۔ ان کی یہ بات جنرل کلاڈ مارٹن کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے اعلیٰ معیار رئیسی کے سبب یعنی اپنی ہائی پوزیشن کے مطابق ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ سامنے والا بھی اسی شان و شوکت سے بڑھیا سواری پہ سوار ہو کر ان سے ملنے آئے، یعنی ان کے مرتبے کے مطابق۔ یہاں مجھے وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے وہ چھپائیں کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ لہٰذا جب ایک دن پریسٹ بینٹن ان سے ملنے آئے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ جب تک وہ بہترین لباس اور سواری کے ساتھ نہیں آئیں گے وہ نہیں ملیں گے۔ پریسٹ بینٹن نے خود کو بڑا بے عزت محسوس کیا اور کبھی بھی وہ پھر ان سے ملنے نہیں گئے، یہاں تک کہ برٹش ریزیڈنٹ کی ریکویسٹ پر بھی نہیں گئے جب تابوت قبر میں رکھا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں پادری صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا۔ خیر، 40 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی خدمت میں گزارنے کے باوجود وہ کبھی بھی پالشڈ انگریزی زبان بولنا یا لکھنا نہیں سیکھ پائے، یا کہیے کہ سیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ ایک فرینچ مین تھے اور فرینچ ان کی مدر ٹنگ تھی، مادری زبان تھی، جو خود میں ہی اتنی مکمل اور مشہور زبان ہے۔ لارڈ ٹینمونٹ نے فروری 1797 میں ایک رات کلاڈ مارٹن کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کیریکٹر تھے۔ وہ انگریزی میں بات کرتے ہوئے ہر سینٹینس کے بعد کہتے تھے "What do you call it?" اور کہتے تھے "Do you see this?" اور "Do you see that?" یعنی وہ یہ پکا کرنا چاہتے تھے کہ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ لارڈ ٹینمونٹ آگے لکھتے ہیں کہ وہ بہت گہری سمجھ رکھنے والے دماغدار آدمی